إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے ہاں انسان کی قیمت مال کے اعتبار سے طے نہیں ہوتی بلکہ اعمال کے اعتبار سے طے ہوتی ہے۔ قیمتی انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت سا مال ہو، قیمتی انسان وہ ہے جس کے پاس اچھے اعمال ہو۔ غریب اور مفلس وہ ہیں جو اعمال کے اعتبار سے مفلس ہو، وہ نہیں جو مال کے اعتبار سے ہو۔ اسی لیے اس سے پہلی جو حدیث ہم نے دیکھی پچھلے درس میں، اس میں یہی بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارے ہاں مفلس اس کو مانا جاتا ہے جس کے پاس درہم و دینار مال و متاع نہ ہو، نہ پیسہ ہو اور نہ اس کی پراپرٹی ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اس طرح کے دوسرے اعمال، لیکن کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کو مارا پیٹا تھا، کسی کا خون بہایا تھا۔ قیامت کے دن حقدار آئیں گے اور اپنا اپنا حق مانگیں گے۔ اس دن اس کی نیکیوں سے ان کا حق ادا کیا جائے گا۔ اگر حقدار ختم ہو گئے تو ٹھیک، اگر حقدار باقی رہے اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور اسے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ مفلس کیوں بنا؟ نیکیوں کے اعتبار سے مفلس ہونا یہ اصل مفلس ہے۔ سب سے بڑی بربادی یہ ہے کہ آخرت میں انسان کے پاس نیکیاں نہ ہوں، یا تو اس نے نیکیاں نہ کی ہوں یا پھر نیکیاں کرنے کے بعد ان کی حفاظت کا انتظام نہ کیا ہو۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں اگر فکر مند ہے تو اس سے زیادہ وہ اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند ہو، اس لیے کہ مال آخرت میں کام نہیں آئے گا، اعمال آخرت میں کام آئیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن، اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، ہاں مگر یہ کہ انسان اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہو۔ ایسا دل جو شرک سے، کفر سے، نفاق سے اور اخلاقی برائیوں سے پاک ہو، ایسا دل لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہونا قیامت کے دن یہ انسان کے لیے کامیابی ہے، یہ اس کے کام آئے گا۔ لیکن مال کام نہیں آئے گا، لوگ کام نہیں آئیں گے، اولاد اتنا قریبی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ لہٰذا اپنی زندگی میں ہم چیزوں پر دھیان دیتے ہیں، میرا گھر اچھا ہو جائے، میری گاڑی ٹھیک ٹھاک ہو جائے، میرے کپڑے ٹھیک ہوں، گھڑی ٹھیک ہو، جوتے ٹھیک ہوں،
انسان چیزوں کو بہتر بناتے 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 مر جاتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے سے رہ جاتا ہے۔ اللہ کے پاس چیزیں پیش نہیں ہوں گی، گھر پیش ہوگا قیامت کے دن، اس کا لباس مرنے کے بعد اتار لیا جائے گا، گھڑی نہلانے والا نکال لے گا، جیب کے پیسے لے لیے جائیں گے، جوتے چپل کپڑے سب کچھ نکال لیا جائے گا، چشمہ اس کا ہٹا لیا جائے گا، مجرد وہ لٹا دیا جائے گا، کپڑا اوڑھا کے اس کو نہلایا جائے گا، پھر اس کے بعد کفن میں اس کو لپیٹ کر لے جا کر اس کی نماز پڑھا کے اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا، پیسہ بھی ادھر، گاڑی بھی ادھر، اور سب گھر ادھر، بینک بیلنس ادھر، ڈگریاں ادھر، سب ادھر، ساتھ میں کیا جائے گا؟ ساتھ میں اس کا ایمان اور اس کا عمل جائے گا۔ جو ساتھ میں جائے گا اس کو بہتر بنانے کی بجائے جو چھوٹنے والا ہے آدمی اس کو بہتر بنانے میں لگائے، اس سے زیادہ نادان کون ہو سکتا ہے؟ انسان کی نادانی ہے کہ ایک انسان آخرت کی فکر کرنے کی بجائے دنیا کی کرے، چھوٹنے والی چیزوں کی فکر زیادہ کرے، اور ساتھ میں جانے والی چیزوں کے بارے میں غفلت کے ساتھ زندگی گزارے۔ وہ ساری چیزیں اچھی بنا لے، اس سال گھر اچھا بنانا ہے، اگلے سال گارڈن اچھا بنانا ہے، اس کے آگے مجھ کو یہ ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد مجھ کو یہ ٹھیک کرنا ہے، ویٹ لاس کرنا ہے، اپنے آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک کرنا ہے، ڈائٹنگ کر کے ایک دم صحیح سلامت رہنا ہے، سب صحیح کرنا ہے۔ ظاہر اور اپنے اطراف چیزیں ان کو بہتر بنانے میں انسان لگا رہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کے اعتبار سے بہتر بنانے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ اللہ کے آگے پیشی، اس کے لیے آدمی اپنے آپ کو تیار کرے، اور اللہ کے ہاں جس چیز کی قیمت ہے، جس کی بنا پر انسان اونچا مقام پاتا ہے، وہ آگے بھیجیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے۔ پیسے، اعمال، اس نے کل کے لیے کیا نیکیاں آگے بھیجی ہیں، صحیح عقیدہ، نماز، زکوٰۃ، اخلاق، اقوال و افعال، اچھے اعمال، یہ آگے بھیجا ہے، کام آئے گا۔ پیسہ تو پیچھے رہ جائے گا، پیسہ اگر آگے جائے گا تو وہی جو صدقات میں گیا ہو، جو خیر میں گیا ہو۔ لہٰذا انسان چیزوں کو بہتر بنانے سے زیادہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی فکر کرے۔ سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے، سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنے اندر انویسٹ کرے، اپنے باہر نہیں۔ ٹھیک ہے، کر رہا ہے، اپنی جگہ ہے، 4 دن کی زندگی، اس کے لیے 4 دن کا انویسٹمنٹ ہونا چاہیے، اور ہمیشہ کی زندگی اس کے لیے کتنا انویسٹمنٹ ہونا چاہیے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی کوششوں کو اپنے باہر سے زیادہ اندر صرف کرے، اپنے باہر کو بہتر بنانے سے زیادہ اپنے اندر کو بہتر بنانے میں لگا ہے۔ خوبصورتی بنانے میں خواتین کو بھی آپ دیکھیں، بیوٹیفیکیشن کے لیے کتنا پیسہ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ بیگم صاحبہ خرچ کر دیتی ہیں خوبصورت بننے میں۔ اللہ کے ہاں صورت کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں سیرت کی قیمت ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو، بلکہ وہ تمہارے قلوب کو، دلوں کو، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمہارا دل کیسا ہے، تمہارا عمل کیسا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے، اس کی قیمت ہے، اس کی اہمیت ہے
کیسے دکھتے؟ گورے کے کالے، ناک چھوٹی کے لمبی، آنکھ ٹیڑھی کے سیدھی، کان بڑے کے چھوٹے. اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ کسبی نہیں ہے، یہ پیدائشی ملا ہے. تو نے کیا کمایا؟ تو نے اپنے آپ کو کیا بنایا؟ بنانے کی جگہ چہرہ نہیں ہے، بنانے کی جگہ مال و دولت اور گھر کی چیزیں نہیں ہیں، بنانے کی جگہ اپنا دل اور اپنے اعمال ہے. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، کتنا خرچ کیا. یہ دیکھتا ہے کس نیت کے ساتھ خرچ کیا. بہت بڑا خرچ کیا اس نے حج کے لیے کیا، بہت بڑا خرچ کیا اس نے مسجد کی تعمیر میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تھا. تو اتنا خرچ کر کے فائدہ ہے نہیں. جو اللہ کے لیے نہیں، وہ اس کا اجر بھی اللہ کے پاس نہیں، وہ گیا ہی نہیں. وہ اللہ کے پاس گیا ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے تھا ہی نہیں. آپ خط کسی اور ایڈریس پر بھیجیں اور کسی اور سے امید رکھیں نہیں. جس پتے پر آپ نے بھیجا اس کو چلا گیا. اگر اللہ کے لیے ہوتا تو اللہ کے پاس جمع ہوتا. تو نے کسی اور کی چاہت کی، وہ اس کے پاس چلا گیا. اللہ کے پاس ہے ہی نہیں. وہ اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے ہی نہیں، اس کی قدر ہے ہی نہیں، اس کی قیمت ہے ہی نہیں. وہ اللہ کے لیے تھا نہیں. لہٰذا زندگی میں اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم اعمال کے بارے میں فکر مند ہوں. ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، دنیا کی حاجتیں، ذمہ داریاں، یہاں کے معاملات، سب کچھ اپنی جگہ ہے. لیکن ہم اپنی زندگی میں اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، اس سے زیادہ اچھا کام ہم نہیں کر سکتے. اور یہی ہمارا امتحان ہے، یہی ہمارا امتحان ہے، یہی تخلیق کا مقصود ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. موت کو بھی اس نے پیدا کیا، زندگی کو بھی اس نے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ موت و حیات کا نظام اللہ نے کیوں قائم کیا؟ زندگی موت کیوں چل رہا ہے؟ لوگ آ رہے، پیدا ہو کے پھر جا رہے، مردہ تھے پھر زندہ ہوئے، پھر مردہ ہوں گے پھر زندہ ہوں گے. کیوں نظام ہے یہ؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ اس لیے تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے. پیسوں کے اعتبار سے اچھا کون ہے، دکھنے کے حساب سے کون اچھا ہے، کون سے ایریا میں رہتا ہے، پوش ایریا میں رہتا، بہت کیسی دکان کسی کی ہے، ہینڈسم ہے یا بدصورت ہے. اللہ کے ہاں کچھ نہیں اس کا. اللہ کے ہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ اے بلال، کیا بات ہے کہ میں نے رات میں تمہاری جنت میں تمہاری جوتیوں کے گھسٹنے کی آواز سنی. پیسے والے ہیں، غلام، خوبصورت ہیں، حبشی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کیا رہے ہیں؟ ایسا کیا عمل تمہارا ہے کہ میں نے جنت میں تمہاری جوتیوں کے گھسٹنے کی آواز سنی؟ کہا کہ اللہ کے رسول، جب بھی میں دن میں رات میں میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. عمل. ایک غلام حبشی جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آزاد کیا، خرید کے آزاد کیا. نہ صورت کے اعتبار سے زبردست، نہ نسب کے اعتبار سے عرب، نہ مالی اعتبار سے کچھ. غلام، آزاد کیے ہوئے غلام، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی خاندان، نہ قبیلہ، کچھ بھی نہیں. لیکن قیمت کیا ہے اللہ کے ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ جنت میں تمہاری جوتیوں کے چلنے کی آواز مجھ کو سنائی دی. کیا کرتے کیا ہو تم؟ اللہ کے رسول بہت پیسے جمع کرتا ہوں؟ نہیں، بلکہ عمل. رات دن میں جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. اللہ سے تعلق، یہ اصل چیز ہے. ہم ادھر ادھر کانٹیکٹس بنا رہے ہیں، یہ پڈاری وہ پڈاری، ہاں کل کو کام آئے گا. سیاسی تعلقات، مالداروں کے تعلقات،
عزت داروں کے تعلقات، سب سے تعلقات ہمارے ہیں. اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ کیونکہ بنانے بگاڑنے والا وہی ہے. بگڑے ہوئے کو وہی بناتا اور بنے ہوئے کو وہی بگاڑ سکتا ہے. اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. لیکن انسان اپنی غفلت اور نادانی کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ کے سب طرف بھاگتا، پھر گھوم پھر کے ڈاکٹر اس کو بولتا اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب اوپر والے سے مانگو، ہم دیوتا نہیں ہیں، ہم بھگوان نہیں ہے، بولتا ہو ہم ڈاکٹر ہیں، ہمارے سے اتنی امید باندھو مت. تب انسان کو ہوش آتا ہے کہ اچھا اللہ سے مانگنا چاہیے، اب اللہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا ہے. ہمارا تعلق اللہ سے صحیح ہو، اور اللہ سے تعلق صحیح کرنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، اعمال ہیں. اللہ سے تعلق صحیح کرنے کے لیے وہ ایمان درکار ہے جس میں شک نہ ہو، جو یقین سے بھرا ہوا ہو، ایسا دل جو یقین سے بھرا ہوا ہو، اور ایسی زندگی جو نیک اعمال سے بھری ہوئی ہو. اس سے اللہ سے تعلق بنتا ہے. اللہ کا قرب، اللہ کی معیت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. دو پہلو انسان کی زندگی کے ہیں، عملی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک ترک اور دوسرے فعل. ان اللہ، اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ. اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو بس ختم، مسئلہ حل، بیڑا پار. کوئی بڑے سے بڑا اگر منتری بول دے آپ کو ڈرو مت، تمہاری دکان نہیں جائے گی بلڈوزر میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا، کتنا خوش آتا گھر پہ، بے فکری کے ساتھ بھی بولتا بس کوئی ٹینشن نہیں دکھ رہا. کیا بات ہے، منتری کے پاس گیا تھا، میں کمشنر کے پاس گیا تھا، میں فلاں کے پاس، اس نے بولا تمہارا کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہو، چین کی نیند سو، کبھی کچھ ہوا فون کرو، ختم، کچھ نہیں ہوگا. اس سے تعلق صحیح ہو جائے تو انسان بے فکر ہو جاتا ہے، وہ ساتھ ہے. اور اللہ اگر ساتھ ہو جائے تو ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں. والذین هم محسنون، وہ لوگ جو بھلائیاں کرتے ہیں. دو باتیں ان کی زندگی میں ہوتی ہیں، ایک گناہوں سے بچنا، تقوی، پرہیزگاری، غلط کاموں سے بچنا، غلط کھانے پینے پہننے سے بچنا، غلط سے بچنا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا ان کی زندگی میں ہوتا ہے. بے لگام زندگی ان کی نہیں ہوتی، دس از مائی لائف نہیں. انگلش بولنے سے صحیح ہو جاتا سب. آزاد نہیں، لگام والی زندگی، پابند زندگی، جن کی زندگی میں ایک دائرے میں وہ زندگی ہو، اس دائرے کو کراس کر کے میں نہیں جاتا ہوں. جو اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں کو میں پار نہیں کرتا. تقوی، پرہیزگاری. نمبر دو، برائیوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں میں بھلائیاں بھی ہوتی ہیں، وہ اچھے کام کرتے ہیں. والذین هم محسنون، جو احسان کرنے والے ہیں. احسان کا تصور دینی اعتبار سے قرآن و سنت میں بہت وسیع ہے. احسان کیا ہے؟ اچھا کام اچھے سے کرنا، خالی اچھا کام نہیں کرنا. اچھا کام کیسا کرنا؟ اچھے سے کرنا. نیکی کرنا ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ کرنا. عبادت کرنا اللہ کی یاد کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نہیں، خشوع کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ نہیں، اچھے سے کرنا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان کے ساتھ ہیں جو پرہیزگاری کا اہتمام کرتے ہیں اور جو بھلائیوں کا اہتمام کرتے ہیں. یہ دو چیزیں زندگی میں آ جائیں، یہ سب سے بڑا قاعدہ ہے عمل کا. یہ اجمال ہے، پورے قواعد، سارے قاعدے اس میں جمع ہو جاتے ہیں. سارے قاعدے جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں سب کے سب اس آیت میں جمع ہو جاتے ہیں. برے کام نہیں کرنا، اچھے کام کرنا، اچھے کام اچھے سے کرنا، ختم. یہ سارے جتنے قواعد آپ دیکھ رہے ہیں، تقریباً 40 قاعدے ہیں. ان سارے قاعدوں کو اگر آپ ایک قاعدے میں جمع کر لیں تو یہ ہے: برے کاموں سے بچنا، اچھے کام کرنا. لیکن اچھے کام کیسے کرنا؟
کیسے تیسا کر دینا نہیں. کسی طرح سے دوڑ کے آیا, ادھورا وضو کر کے سوکھا گیلا, پھر آ کے کھڑا ہو گیا, ہانپتے 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 نماز پڑھ لیا, گھڑی بھی دیکھا, امام صاحب سے بھی چڑا لمبی صورت پڑے تو, اور کسی طرح سے جلدی سے سلام پھیرا اور دوڑ کے نکل گیا. وضو کا پانی بھی نہیں سوکھا ابھی. ایسا عمل تو اچھا کیا لیکن اچھے سے نہیں کیا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. بربادی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے بارے میں لاپرواہ ہیں. کبھی بھی جب جی چاہے پڑھ لیا, ٹائم کی کوئی پابندی نہیں, ایسے وقت میں پڑھ لیا کہ جس میں نماز کا وقت ضائع ہو رہا ہو. جو اپنی نمازوں کے بارے میں لاپرواہ ہیں, اور پڑھتے بھی ہیں تو کیسی پڑھتے ہیں, الذین هم یراؤون, دکھاوا کرتے ہیں. اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو لاپرواہی برتے, پڑھی پڑھی نہیں پڑھی, جب جی چاہے پڑھ لی, اور اگر پڑھیں بھی تو اس میں للہیت نہیں ہے. اسی لیے دوسری جگہ کہا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا. منافقین اللہ کے ساتھ دغا بازی کی کوشش کرتے ہیں. اپنے گمان میں اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا؟ اپنے گمان میں, اپنی حرکتوں سے ایسا کرتے ہیں جیسے دھوکہ دینے والا کرتا ہے, ظاہر میں کچھ, باطن میں کچھ. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں تو بوجھل ہو کر, کسمساتے ہوئے, بوجھ بن کے نماز کسی طرح سے مجبوراً پڑھ رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, سستاتے ہوئے بالکل. یراؤون الناس, لوگوں کو دکھاتے ہوئے, دکھاوا کرنے کے طور پر. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا, نہ کے برابر اللہ کو یاد کرتے ہیں, اتنا کم کہ جو کفایت نہ کرے. پیاس لگی تو آپ چمچے میں پانی دیتے کسی کو, بولے لے کے کیا کروں, بولے پانی مانگا نا, پانی دیا. کہ اس سے کیا ہوگا, پیاس نہیں بجھتی اس سے. اتنا کم کہ جو ضرورت جس سے پوری نہ ہو, نجات جس سے نہ ہو, ایسی یاد اللہ کی جو واقعی یاد بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اللہ کو خوب خوب یاد کرو. لیکن منافقین اس کے برعکس کیا کرتے ہیں, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں. ان کی زندگی اللہ کی یاد سے عاری ہے. تو نماز پڑھتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, لیکن صحیح ڈھنگ سے نہیں. معلوم ہے کہ عمل صرف کرنا کافی نہیں ہے, اس کو اچھے سے کرنا ضروری ہے. اور عمل کو کرنے کے اعتبار سے مقبول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عمل میں اخلاص ہو. اور اخلاص لانے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ عمل میں اخفاء ہو. آدمی عمل کو چھپائے, نہیں چھپائے تو پرابلم ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ کتنے اچھی نماز, گیا دل خراب ہو گیا. ہم لوگ اتنے پکے ہیں نہیں, کچے ہیں ہم لوگ. ذرا سی تعریف سے ہم لوگ پھسل جاتے ہیں, چاہے اجنبی تعریف کرے, جس کا کوئی اعتبار نہ ہو, اعتماد نہ ہو. جو تعریف کرتا ہے اس کا دھوکہ کھانے میں دل دکھتا نہیں. آدمی اتر جاتا ہے بوتل میں. نہیں, تعریف دھوکہ ہے, نیکیاں برباد ہوتی ہیں. اور تعریف کا شوق اچھی چیز نہیں ہے. فی نفسی وہ بری چیز نہیں ہے, لیکن اس کی نسبت اگر مخلوق کی طرف ہو تو بری ہے, خالق کی طرف ہو تو اچھی ہے. سلام علیکم طبتم, فرشتے تعریف کر رہے ہیں, بہت اچھا کہ تم لوگ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آ رہا ہے, سلام قولا من رب الرحیم. اللہ کی تعریف یہ بہت بڑی چیز ہے. آخرت کی تعریف بڑی چیز ہے. دنیا میں نیکی اس لیے کرنا کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں, اس کی تعریف کریں, نیکی کی بربادی کا ذریعہ ہے. اسی لیے نیک عمل کرنے والا
اعمال کے اعتبار سے اس بات کا بھی اہتمام کرے حتی الامکان اپنے نیک عمل کو چھپائے، ویسے ہی جیسے گناہوں کو چھپاتا ہے. گناہوں کو آدمی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے گناہ لوگوں کے سامنے آئیں. کیوں؟ فضیحت ہوگی، ذلت ہوگی. بس نیکیوں کے معاملے میں بھی یہی طریقہ اپنائیں کہ نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کریں. تو مسئلہ نمبر 34، حتی الامکان عمل کو چھپانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو تقی ہو، غنی ہو، خفی ہو. سب سے پہلے وہ بندہ ہو اللہ کا، آزاد نہ ہو، اس کی زندگی میں کیا ہو؟ بندگی ہو. ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو سب سے پہلے کیا ہو؟ اس حدیث کو ہم یاد رکھ لیں تو ہماری زندگی صحیح ہو جائے. نمبر 1 بندہ ہو اللہ کا، شیطان کا نہ ہو، نفس کا نہ ہو، سماج کا نہ ہو، آزاد نہ ہو، اس کی زندگی میں بندگی ہو، اللہ کے حکم کا پابند ہو، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہو. آزاد نہیں مانتا اپنے آپ کو کہ میرے جو جی میں آئے گا کروں گا میں. نہیں، میرا رب جو مجھ سے چاہتا میں وہ کروں گا. میرے رب کی چاہت میری چاہت پر مقدم ہے. بندہ ہو. نمبر 2 تقی ہو. تقی کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والا. ایسا کام نہیں کرتا ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. دنیا ناراض ہوگی چلے گا. شادی میں ڈھول نہیں، رت جگہ نہیں، ہلدی نہیں، جنازے میں ماتم نہیں، جنازے میں قرآن خوانی اور اذان قبر پہ نہیں ہوگا ہمارے یہاں پر ایسا. یہ سب بدعت ہے. لوگ ناراض ہوں گے، جانے دو. سارے رشتہ داروں کو ایک تو ملتے نہیں، اور ملے اب سب کو ناراض کرنا نہیں ناراض کر سکتے. جس کو جیسا کرنا ہے اپنے اپنے حساب سے کرو. اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا اہتمام زندگی میں اصل ہے. لوگ ناراض ہو تو ہوں، کوشش کی جائے کہ نہ ہو، لیکن جب 2 میں سے ایک کی ناراضگی کو چننا ہو، بندے یا اللہ، کس کو ناراض کرے گا؟ بندو اللہ ان کو راضی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ کو کیسے راضی کیسے کرے گا؟ تو بندوں کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کیا جاتا ہے. تو ایسا بندہ جس کی زندگی میں تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، بچتا ہو برائیوں سے، بدعات، خرافات، محرمات، بلکہ مشکوک سے بھی بچتا ہو، اللہ کی معصیت سے بچتا ہو. نمبر 2 الغنی. غنی مالدار نہیں، مالدار بھی ہو تو اچھی بات، لیکن دل کا غنی. کیونکہ تقویٰ کہاں رہتا؟ تو یہ اب دل کی باتیں چل رہی ہیں یہاں پہ. ایسا ہو جو کیا ہو؟ غنی ہو. اس کو ضرورت نہ ہو دوسروں کی خوشامد کرنے کی، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی. غنی ہو، دل کا غنی ہو. وہ اللہ سے مانگتا ہو، اسے حاجت نہ ہو. حاجات مادی اس کی ہیں، لیکن دل محتاج نہ ہو، اس کا دل محتاج نہ ہو. اگر ہو تو اللہ کا محتاج ہو، بندوں کا نہیں. اس کو غنی بولتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غنا مال و دولت کی کثرت کا نام نہیں، بلکہ کیا ہے؟ غنا دل کا غنا ہے. لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس. مالداری، غنا، تونگری جس کو کہتے ہیں، یہ چیزوں کی زیادتی کا نام نہیں ہے. بہت پراپرٹی ہے، بہت پیسہ ہے، اس کے پاس چیزیں بہت ہیں، یہ مالداری نہیں ہے. مالداری دل کی مالداری ہے. ورنہ ایک انسان جس کے پاس بہت ہو اور بہت اس کو چاہیے، یہ غریب ہے. اور جس کے پاس تھوڑا ہو اس کو نہیں چاہیے، یہ مالدار ہے. کیونکہ اصل چیز احساس ہوتا ہے، چیزیں نہیں. وہ اندر کی فیلنگ ہے کہ میرے پاس جتنا چاہیے نہیں ہے، تو یہ غریبی ہے. غریبی کیا ہے؟ ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے. وہ
ایک انسان کے پاس بہت کچھ ہے، اس کو لگا میرے پاس بہت تھوڑا ہے، نہیں ہے زیادہ، تو وہ غریب آدمی ہو، کیونکہ اپنے اندر غریب ہے، لوگ اس کو سمجھ رہے مالدار ہے وہ، لیکن اس کی نگاہ میں کیا ہے؟ میرے پاس کم ہے، تو کم ہے کا غم ہے، یہ غریب، یہ دکھی آدمی ہے، ہو کے بھی دکھی ہے۔ اور ایک آدمی جس کے پاس کم ہے لیکن آیا گھر پہ، ہاں چیزیں اپنی رکھا، ہتھوڑا اور جو بھی چیزیں رکھ دیا، بازو کو لاؤ کیا بنائے، روٹی ووٹی کھایا، سالن وال کھایا، سو گیا آرام سے بے فکری کے ساتھ میں، اب کل کی مزدوری کل کریں گے، اور کل کا اللہ مالک ہے، پرندوں کو کھلاتا اور ہاں جانوروں کو کھلاتا اور مچھلیوں کو کھلاتا، مجھ کو نہیں کھلائے گا میرا اللہ، تو کل کا کل دیکھیں گے، اور ہے اپنے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ، ہاتھ پاؤ سلامت ہے، اور کیا چاہیے اپنے کو۔ یہ آدمی کیا ہے؟ یہ غنی ہے۔ تو وہ جو اندر سے جو احساس ہوتا ہے، وہ احساس اصل ہے، چیزیں نہیں، اس سے سکھ کہاں رہتا باہر، دکھ کہاں رہتا باہر، دکھ سکھ سب اندر رہتا، وہ ہمارا پرسیپشن ہوتا ہے کتنا ہے میرے پاس۔ تو پرسیپشن اگر انسان کا احساس جو ہے کمی کا ہوا تو غربت ہے، وہ احساس اگر نہیں ہو تو بھئی آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کی جیب کٹ چکی ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں تو دکھ ہوتا۔ دکھ کب ہوتا؟ جب آپ ہاتھ ڈالتے جیب میں، اب آپ غریب بن گئے۔ اور اگر آپ کے پیسے کھو گئے اور آپ کو زندگی بھر معلوم نہیں پڑا تو دکھ ہوتا نہیں۔ اصل یہ ہے، اصل یہ ہے، چیزیں نہیں ہیں۔ ایک انسان زندگی بھر بغیر علم کے اس کا نقصان ہو گیا، معلوم ہی نہیں پڑا اس کو کیا پرابلم ہے۔ اصل تو کیوں کر رہا ہوں؟ وہ خوش ہونے کے لیے تو کر رہا، سکھ کے لیے تو کر رہا، تو آیا گیا سب کوئی مسئلہ نہیں ہے، سکھی تو ہے نا، مسئلہ کیا ہے اس کو؟ چیزیں آنا تو سکھی ہوتا کیا؟ سوچیے، ایک انسان بہت کچھ کمایا اور یادداشت چلی گئی، اس کی کتنی پراپرٹی ہے اس کی، تو کیا بتائیے؟ تو مالدار کہاں ہے، چیزوں میں یا یادداشت میں؟ ایک آدمی کروڑ پتی ہے اور ڈیمنشیا ہو گیا اس کو، اور بھی بہت ساری بیماری، الگ الگ نام ہے اس کے، بتائیے یادداشت چلی گئی، میں نے کتنا کمایا، میرے اچیومنٹس کیا کیا ہیں، اور میری کتنی پراپرٹی ہے اور کیا کیا ہے، یاد ہی نہیں اس کو۔ مالدار ہے وہ تو کھانے کے لیے ہو سکتا ہے پڑوس میں چلا جائے، اس کو کچھ کھانے کے لیے دے سکتے کیا، کیونکہ اس کو یاد ہی نہیں ہے۔ اصل یہاں ہوتا ہے دل میں، سوچ میں۔ تو غنی وہ ہے جو دل کا غنی، جو اپنے کو محتاج نہ سمجھتا ہو، اور محتاج ہو تو کس کا ہو؟ رب العالمین کا۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ الخفی۔ خفی ایسا انسان جو اپنے مقام اور اپنے اعمال کو چھپاتا ہو، یہ نہیں کہ کہیں جا کے غار میں غفا میں چھپ جاتا ہو، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سارے جتنے بھی نبی تھے لوگوں کے درمیان رہتے تھے، مراد یہ نہیں کہ کہیں جا کے چھپ جاتا ہو صوفیوں کی طرح، نہیں، بلکہ وہ اپنے مقام کو اور اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو چھپائے رکھتا ہو۔ لوگوں میں اپنا میں کیا ہوں، تم پہچانتے نہیں میرے کو، نہیں، وہ اپنا مقام چھپائے رکھتا ہے، لوگ نہ پہچانے تو کتنا اچھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے کوئی جگہ ایسی ہو جہاں ہمیں لوگ جانتے نہ ہوں، کیونکہ امام احمد کا مقام کتنا اونچا ہے، لوگوں میں مشہور تھے۔ شہرت بھی بعض اوقات بوجھ بن جاتی ہے، شروع میں مزہ آتا، بعد میں تکلیف ہوتی۔ آپ دیکھیے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ بزنس مین ہو، اسپورٹس مین ہو، یا فلم سٹار ہوں، جتنے بھی سیلیبریٹیز ہوں، ان کی زندگی قید خانہ ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ شہرت ان کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ پھندا گلے کا بن جاتی ہے، فریڈم ختم ہو جاتی ہے۔ کیا فائدہ ایسی شہرت کا جس میں انسان کی آزادی چھن جائے، ہر قدم پہ اس کو 10 بار سوچنا پڑے، کوئی فوٹو نکال کے ڈالے گا تو نہیں کسی میگزین میں، ایسی زندگی رہتی ہے ان کی۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے لیے تھوڑی کر رہا ہو، ٹھیک ہے جہاں موقع ہو وہاں دکھاتا ہے نیکی، لیکن دکھانے کی نیت کے ساتھ نہیں، وہ مجبوری ہوتی ہے کہ فرض نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے، لوگوں کے بیچ میں لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، کچھ لوگ تو دیکھیں گی،
اکیلا تنہا تو جا کے کر نہیں سکتا اس کو. تو کچھ نیکیاں ایسی جس میں اضطراراً اس کو لوگوں کے سامنے آنا پڑتا ہے، لیکن جہاں امکان ہے اس کے لیے وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے. حتیٰ کہ سلف میں آپ دیکھیں گے اپنے قریبی لوگوں سے بھی چھپاتے تھے نیکیوں کو. آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، نیکی چھپانا ایک جرم بن گیا ہے. وہ آدمی بیوقوف ہے جو نیکی چھپاتا ہو. عقل مند آدمی کون ہے؟ شو یور ورک. ہاں، اپنی نیکیاں لوگوں کے سامنے لائے، یوٹیوب پہ آ کے بتایا میں نے کیا 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 ہے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بتایا میرے اچیومنٹس کیا ہے، ٹیڈ ٹاک. ہاں، اپنا انٹروڈکشن دے ہو میں نے کیا اچیو کیا ہے. اللہ کے ہاں اس کی قیمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں چل سکتا ہے ایک حد تک کے، لیکن دین، اپنے نیک اعمال، جو عمل اللہ کے لیے لوگوں کو کیوں بتایا بھائی؟ جو عمل اللہ کے لیے کیا ہے اس کی بنیاد پر لوگوں کے اپنا سٹیٹس بنائیں؟ نو، نہیں. سلف کی زندگی میں یہ چیز دکھائی دیتی تھی. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جس میں کیا ہو؟ وہ خفی ہو، اپنی نیکیوں کو، اپنے مقام کو چھپاتا ہو. غالباً ابو موسیٰ اشعری، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک مرتبہ بازار میں گئے اور وہ گورنر تھے. بازار میں گئے کہ آدمی غلام سمجھ کے ان کو ٹوکرا سر پہ رکھ دیا ان کے، تو گھر تک لے جا کے چھوڑ کے آیا. اس کو بتایا نہیں میں کون ہوں. سوچیے، بعد میں معلوم پڑا تو ڈرا ہو بہت کہ اب معلوم نہیں میرا کیا ہوتا. تو ایسے لوگ بھی تھے اس زمانے میں. آج ہم کسی کا بیگ اٹھا کے دیتے نہیں، تو خود کا ہے تو خود لوگ بولتے ہیں ہم لوگ. تو یہاں حال یہ ہے. ربیع ابن خثیم یہ کبار تابعین میں سے ہے. ربیع ابن خثیم، ان کی باندی روایت کرتی ہے، ان کے بارے میں بتاتی ہیں، کہتی ہیں کان عمل الربیع کلہ سرا. ربیع ابن خثیم کا عمل سارا کا سارا چپ کے ہوتا تھا، چھپ چھپا کے ہوتا تھا. ان کان لیجیء الرجل وقد نشر المصحف فیغطیہ بثوبہ. اگر گھر میں قرآن پڑھ رہے ہوتے اور مصحف اس زمانے میں کسی کے پاس بائنڈنگ والا ہوتا تھا، کسی کے پاس بائنڈ کیا ہوا نہیں ہوتا تھا، کاغذات ہوتے تھے، کھول کے بیٹھے ہوتے اگر مصحف قرآن، اور اتنے میں کوئی آ جاتا تھا تو فوراً اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے کہ وہ دیکھے اور جو قرآن پڑھ لے. ماشاء اللہ. تو آپ قرآن پڑھتے گھر میں بیٹھ کے؟ ہاں، صبح فجر کی بعد سے بیٹھتا میں اب تک. ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری اتنی نیکی ظاہر ہو جائے، ہم بتاتے تیرے کو پورا معلوم نہیں، میں بتاتا پورا کتنا ہے. آپ تہجد پڑھتے؟ تہجد میں تہجد بھی پڑھتا اور اس کے علاوہ صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھتا، اشراق بھی پڑھتا اور ساری نمازیں پڑھتا. تو کیا جانتا میں کیا ہوں؟ ہم کو کوئی پوچھے تو صحیح، بٹن دبائے جیسا ہو جاتا، بلکہ کبھی کبھی تو خود ہم بٹن دبا دیتے اپنا. سلف کے یہاں یہ گندی چیز تھی. آج اس دور میں، میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں یہ کمال بن چکا ہے. یہ کمال بن چکا ہے. سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو پسند کریں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو پسند کریں، لیکن اللہ ہم کو پسند کرے اس کی فکر کتنی ہے؟ ہو سکتا ہے تیرے سبسکرائبر لاکھوں میں ہو، لیکن تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو، اللہ کے ہاں تیری کوئی قیمت نہ ہو. یہ کتنا نقصان ہے کہ انسان لوگوں کے نزدیک قیمتی ہو لیکن اللہ کے نزدیک نہیں. انعام دینے والا کون ہے؟ جنت دینے والا کون ہے؟ قبول کرنے والا کون ہے؟ مالک کون ہے؟ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اس دور میں یہ احساس بھی ختم ہو رہا ہے کہ عمل لوگوں کے لیے نہیں، لوگوں سے چھپانے کا رہتا نہیں. سوشل میڈیا کے دور میں ہمارے اندر سے وہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ نیکیاں بھی چھپانے کی چیز ہوتی. وہ تو گناہ رہتا نا چھپانے کا، نیکی تھوڑی چھپاتے. پھر حرم میں آدمی طواف کر رہا ہے اور وہاں سیلفی سٹک لے کے گئے اتنے اہتمام سے وہاں پہ، اور سیلفی سٹک کر کے اتنی بھیڑ میں وہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے لوگوں کو بتا رہا ہے اور
فیس بک پہ ڈالا ہوا ہے، لائیو ہے، اور بتا رہا کہ دیکھو میں طواف کر رہا ہوں. وہ اللہ کے گھر کے اتنا قریب ہو کر، اللہ سے قرب کی ایسی حالت ہو کر بھی اللہ سے دور ہے. لوگوں سے قریب ہے جو دور ہیں اس سے. اپنی نیکیوں کو عام کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ نیکیوں کو بیچنا ہے لوگوں کو. ایک اعلیٰ چیز کو جو اللہ کے ہاں قیمتی بن سکتی تھی، اللہ زیادہ میں اس کو لیتا، لوگوں کو سستے میں بیچنا ہے. تھوڑا سا ماشاءاللہ، ہاں بہت بھائی اچھے دکھ رہے تم، ہاں بہت اچھا کی تم نے، اللہ ہم کو بھی توفیق، دعا کرو بھائی میرے لیے بھی، مجھے بھی طواف میں کی، ہاں حج کی توفیق ملے، بھائی بہت اچھے دکھ رہے احرام میں. تم کیا ہے یہ؟ نیکی کر کے اس کو عام کرنا، لوگ چاہنا کہ لوگ دیکھیں اس کو، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اپنے دلوں کو پاک رکھنا ضروری ہے. وہ نیکی کبھی لذت نہیں دے سکتی ہے اعلیٰ قسم کی لذت جو مخلوق کے لیے ہو. جو نیکی صرف اللہ کے لیے ہو وہی دل کے اندر نور پیدا کر سکتی ہے. جو نیکی صرف اللہ کے لیے ہو وہ دل میں نور پیدا کرتی ہے، اور جو اللہ کے لیے نہیں ہو وہ اللہ سے دور کرتی ہے. اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ کے ہاں حقیر بنا دیتی ہے اس کو. تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے سے آنے والے کے لیے، دیر سے آنے والوں کے لیے جگہ بنائیں. حسان ابن ابی سنان، اب دیکھیں سلف کا حال کیا تھا. حسان ابن ابی سنان کہ ان کی بیوی کہتی ہیں، بیوی کو تو سب معلوم ہوتا نا، ہاں باہر تو ہم لوگ بہت نیک رہتے ہیں، گھر میں بیوی کو سب معلوم رہتا ہے یہ کیا ہے. ہمارے بایو ڈیٹا کے کچھ پیجز گھر پہ ہوتے ہیں، باہر سارے پیجز نہیں ہوتے ہیں. بیوی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہاں ان کا کیا معاملہ ہے، کتنا بڑا فرشتہ ہے یہ. ہاں حسان، لیکن دیکھیں سلف کی زندگی جتنی باہر اچھی تھی اس سے زیادہ اچھی اندر تھی. اور ان کی زندگی میں اخلاص کتنا تھا، وہ باہر والوں سے تو چھپاتے تھے، گھر والوں سے نیکیاں چھپاتے تھے، جو کہ بہت مشکل کام ہے. حسان ابن ابی سنان ان کی بیوی کہتی ہیں کان یجیء فیدخل معی فی فراشی. حسان ابن ابی سنان آتے، اور یہ بھی یعنی صغار تابعین کے دور کے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ آتے اور میرے ساتھ بچھونے میں، بستر میں آ جاتے. بیوی کے ساتھ آدمی لیٹتا ہے تو رات میں سونے کے لیے آتے تو بستر پہ میرے ساتھ ہی بچھونے میں آ جاتے ہیں. ثم یخادعنی کما تخادع المرأة صبیہا، لیکن پھر ایسا مجھ کو دھوکہ دیتے جیسے ماں اپنے بچے کو دھوکہ دیتی ہے. چھوٹا بچہ جب روتا ہے، ماں ماں کرتا، تو ماں تھوڑی دیر کے لیے کیا کرتی، کام کاج اس کو نپٹانا ہے، لیکن بچہ رو رہا ہے تو ماں بچے کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی ہے. کبھی بہت چھوٹا ہے تو دودھ پلانے کے لیے اس کے ساتھ لیٹ جاتی ہے، تھوڑی دیر سوتی، جب دیکھتی ہے سو گیا تو کیا کرتی پھر، ہاں دھڑام سے کودتی باہر. ایک دم ایسے الگ ہوتی ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہو. بچہ سمجھتا رہتا ہے کہ اماں ہے، لیکن اماں کام میں لگ گئی. اب کہتی ہیں کہ ثم یخادعنی کما تخادع المرأة صبیہا، پھر مجھے ویسے دھوکہ دیتے جیسے ایک عورت اپنے بچے کو دھوکہ دیتی ہے. فَإِذَا عَلِمَ أَنِّي نِمْتُ سَلَّ نَفْسَهُ وَخَرَجَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي. کہتی ہیں کہ جب انہیں پکا یقین ہو جاتا، معلوم ہو جاتا کہ میں سو گئی، تو پھر کیا کرتے، چپکے سے اپنے آپ کو مجھ سے الگ کرتے اور پھر جا کے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے. نماز کس سے چھپا رہے ہیں؟ اور ہمارا حال کیا ہے، پورا پڑوس اڑ جاتا ہمارے ہاں اٹھا پٹک سے وضو کے برتن کے. نہیں، بیوی کو بھی نہیں معلوم ہے. آدمی بیوی سے کیا چھپاتا ہے، اپنی نیکیاں بیوی سے کہاں چھپا پاتا ہے آدمی. لیکن سلف یہ چاہتے تھے کہ ہم کو یہ بھی نہیں چاہیے، بیوی کی بھی تعریف نہیں چاہیے، کتنا نیک شوہر ہے میرا، اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے. بیوی کو بھی معلوم نہیں ہو، لیکن ایسا ہونا مشکل ہے.
بھئی کبھی کبھار رمضان میں ایک آدھ پڑھ رہا ہے تراویح گھر پہ، ہاں تب تو ٹھیک ہے، نہیں معلوم پڑا چھپا رہا اس سے. جو آدمی پابندی سے نیک عمل کرتا ہو گھر میں، آج نہیں تو کل اس کو معلوم پڑے گا، لیکن کوشش ان کی کیا تھی؟ نہیں معلوم پڑے. ایسی نیکی کی توفیق ہمیں مل جائے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہو. سلف کا یہ طریقہ تھا، ان کی زندگی میں یہ چیز تھی. حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت موجود ہے، ابو نعیم الاصفہانی نے اس کو روایت کیا ہے. مسئلہ نمبر 35. تو یہ بات معلوم ہے کہ نیکی کو کیا کرنا چاہیے؟ چھپانا چاہیے حتی الامکان. جن نیکیوں کا اظہار نہیں کر سکتے ہم، مناسب نہیں ہے اس کو، تو ہم اس کو چھپائیں. جن کا اظہار کرنا ضروری ہے، اب یہ کہ آدمی جماعت کی نماز پڑھے، اظہار ہوگا. بعض اوقات صدقات کا بھی اظہار کرنا پڑے گا. جیسے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اور کوئی دے ہی نہیں رہا، تو ایک آدمی کھڑا ہو کہ بولے میری طرف سے 1 لاکھ روپیہ ہے. اس کی نیت نہیں کہ لوگوں میں میری شہرت ہو، اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے دیا، میرے پیچھے لوگ بھی دیں گے. تو وہ چابی سے تالا کھولنے جیسا معاملہ ہے. تو اگر ایسا کرتا ہے تو یہ برا نہیں ہے، لیکن کوشش اب یہ کس کے لیے ہے؟ جس کا دل سیف ہے. ورنہ یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے، تعریف بھی مل جائے لوگوں کی اور اللہ کی طرف سے اجر بھی مل جائے، یہ بھی اور وہ بھی نہیں. خالص اللہ کے لیے عمل کرنا سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہے. بعض سلف کہتے ہیں کہ ایک دروازہ بند کرتا ہوں، دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے ریاکاری کا. بڑی مشکل سے اخلاص کے ساتھ عمل کر پاتے ہیں. تو جو آدمی یہ سمجھتا اخلاص آسان ہے، وہ بیوقوف ہے. اخلاص بہت مشکل چیز ہے، الا یہ کہ اللہ توفیق دے دے. انبیاء کو اللہ تعالیٰ توفیق اس کی دیتا ہے. ہم لوگ جیسے لوگوں کے لیے بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اتنا لائٹ اس کو نہیں لینا چاہیے. ہاں میرے اندر آ گیا اخلاص، نہیں آیا تیرے کو معلوم ہی نہیں پھر اخلاص کیا ہے. اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اندر اخلاص ہے، تو تیرے کو اخلاص معلوم ہی نہیں ہے. بہت مشکل کام ہوا. مسئلہ نمبر 35. اپنے عمل کو کم سمجھنا. نیکی کرنے والے کے لیے ایک فتنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں کر کے اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگ جاتا ہے. اپنے کمالات، اپنے اچیومنٹس، بڑی بڑی نیکیاں میں نے کی نہیں. اور بعض اوقات یہ احساس اس کو آئندہ نیکیوں سے روک بھی دیتا ہے. اسی کے ساتھ وہ لوگوں کے اوپر اس کو گھمنڈ اور فخر کرنے والا بنا دیتا ہے. تم چھوٹے ہو، میں بڑا ہوں، تم کو کیا معلوم ہے، میں نے سب کر کے بیٹھا ہوں میں. تو اپنی نیکیوں کو بڑا سمجھنا انسان کو لوگوں کے سامنے بڑا بننے والا بناتا ہے اور ان کی نگاہ میں چھوٹا بنا دیتا ہے. نیکی کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی نیکی کو کم سمجھے. وہ نیکیاں کرے لیکن سوچے کہ جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا، کمی رہ گئی اس میں ویسا نہیں ہوں جیسا ہونا چاہیے. یہ احساس اس کو اللہ کے ہاں قیمتی بناتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ دنیا میں ایسا آدمی ہمیشہ تواضع کے ساتھ جیے گا، جو کہ اللہ کے قرب کے لیے لازمی شرط ہے. گھمنڈ اللہ سے قریب ہو ہی نہیں سکتا. تواضع اللہ سے قریب ہونے کا راستہ ہے. عمرو بن میمون کہتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ اب دیکھیے آخری وقت کا. عمرو بن میمون کہتے ہیں وجاء رجل، ایک لمبی روایت ہے اس کا حصہ میں بیان کر رہا ہوں. وجاء رجل شاب، ایک نوجوان حضرت عمر کے پاس آیا جبکہ ان کو خنجر سے زخمی کیا گیا تھا اور بالکل آخری وقت تھا ان کا. ایسی حالت تھی اس زمانے میں، کچھ آپریشن وغیرہ کا تو معاملہ تھا نہیں، تو ان کو جو دودھ یا کچھ پلایا جاتا تو وہ زخموں سے نکل جاتا، اور تقریباً 13 زخم ان کو تھے. تو آخری وقت تھا. اس وقت میں ایک نوجوان ان کے پاس آیا. فقال ابشر یا امیر المؤمنین، کہا اے امیر المؤمنین خوش ہو جائیے، خوشخبری سن لیجیے. ابھی تو کیا ہے، موت ہوگی تو جنت ہی رہے گی، تو خوش ہو جائیے، خوشخبری سن لیجیے. ببشر اللہ لک، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے. من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا، آپ کی صحبت کا شرف دیا. وَقَدَمٍ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، اور اسلام میں آپ اتنے پہلے مسلمان ہوئے، شروع کے دور کے مسلمان ہوا،
اور اسلام پر ثابت قدم بھی آپ رہے, دین جمے رہے اپنے دین پر, اور آپ کا اسلام اتنا قدیم ہے. ثم ولیت فعدلت, پھر آپ مسلمانوں کے والی بنے, امیر المؤمنین بنے, اور آپ نے عدل و انصاف کیا. ثم شہادہ, اور لیجئے اس کے بعد شہادت بھی نصیب ہو رہی ہے آپ کو. آپ اتنے جلدی مسلمان ہوئے, صحبت ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہیں آپ, اور آپ کو خلافت ملی اور آپ نے عدل کیا, اور اس کے بعد اب شہادت بھی. اتنی ساری چیزیں آپ کی زندگی میں جمع ہوئی, صحابیت اور خلافت اور اسی کے ساتھ ساتھ شہادت. قال وددت ان ذلك کفاف لا علی ولا لی, میں تو بس اتنا ہی اپنے لیے کافی سمجھتا ہوں, اور میری چاہت تو بس یہ ہے کہ یہ جو خلافت کا معاملہ ہے نہ میرے اوپر وبال بنے نہ میرے حق میں کمال بنے, کہ خلافت میں نے کی اور یہ عدل کیا اور سب کچھ کیا, اس کی وجہ سے میرا مقام بڑھے, یہ بھی نہیں چاہیے مجھ کو, اور اس کی وجہ سے میری پکڑ ہو, یہ بھی نہیں چاہیے. یہ خلافت کا معاملہ بڑا مشکل ہے. کسی کو عہدہ ملنا یہ شرف نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے. اگر ہم اس کو اس نگاہ سے دیکھیں تو معاملہ بدل جاتا ہے, ڈر پیدا ہوتا ہے. کیا کہا؟ لا علی ولا لی, میری چاہت تو بس اتنی ہے کہ معاملہ برابر برابر ہو جائے, نہ نیکی نہ گناہ بیچ میں, نہ یہ خلافت میرے خلاف ہو جائے اور نہ یہ میرے حق میں شرط بنے. بس میں چھوٹ جاؤں تو بس اس پر انعام ملے گا وہ بھی نہیں, سزا ہوگی نہیں چاہیے, نہ سزا نہ انعام, بس میں اس سے نکل جاؤں, بس میری جان چھوٹے, اس سے پکڑ نہ ہو آخرت میں, اتنا ہی میرے لیے کافی ہے. یعنی وہ عہدے کو اس طرح اور اپنی اتنی اچیومنٹس کو اس طرح سے نہیں دیکھتے تھے کہ میں نے کیا کیا کیا, حالانکہ بہت بڑے اچیومنٹس حضرت عمر کے, کوئی بغاوت نہیں تھی اور عدل و انصاف تھا اتنا, اور ایسے تھے کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کے باوجود رات میں نکلتے تھے اور چکر لگاتے تھے, بستیوں میں جاتے تھے اور دیکھتے تھے کوئی حاجت مند تو نہیں کہ کل کو قیامت کے دن میری پکڑ ہو جائے گی کہ حاجت مند تھے اور میں اپنے گھر میں پڑا ہوا تھا. لمبا واقعہ آپ جانتے بھی ہوں گے, وہ عورت باہر بستی میں تھی اور بچے تھے, لمبا واقعہ ہے. جب دیکھا اس کو کہ کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے تو فوراً جا کے بیت المال سے لا کے آٹا پورا خود ہاتھ سے بنا کے ان کو پکا کے دیا, اور دور بیٹھ کے دیکھتے رہے بچوں کو کہ کھائے اور کھیلے کودے, اور اس کے بعد سو گئے. ساتھ میں جو تھے انہوں نے کہا کہ مومنین اور بھی تو کام ہے اپنے, کہا کہ نہیں, بس میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا, اب چاہتا تھا کہ خوش بھی دیکھ لوں کھا کے. عورت شروع میں بولنے لگی عمر کا تو فیصلہ قیامت کے دن ہی ہوگا, ملی نہیں تھی ان سے, وہ دور دراز لوگ رہتے تھے, میڈیا کا دور تو تھا نہیں, وہ قیامت کے دن اللہ سے خلیفہ بنا بیٹھا ہے, ہمارے حال کی خبر نہیں. کہا کہ اس کو کیا معلوم, بتایا بھی نہیں میں خلیفہ ہوں. کہا عمر کو تمہارے حال کی کیا خبر ہے. اور جب بعد میں لا کے کھلایا پلایا تو اس عورت نے کہا خلیفہ بننے کے لائق تو تم تھے, اتنا محنت کر کے ہم کو کھلایا پلایا تو تم لائق تھے اس کے. کہا کہ تم آؤ گی تو میں بھی مجھے وہیں پاؤ گی, خلیفہ کے پاس آؤ گی اگر تو مجھے وہیں پاؤ. بتایا نہیں میں خلیفہ ہوں. سوچیے, یعنی انسان کی قیمت اس کے یعنی اعمال سے ہوتی ہے, اس کے مقام سے نہیں کہ دنیا میں اس کا کیا مقام ہے. یہ سب چھن جائے گا آخرت میں. ڈاکٹر, انجینئر, کوئی سیاستداں, کوئی کیا, کوئی بڑا, کچھ نہیں ہے. ہماری پہچان ہمارا کام ہے, مقام نہیں, عہدہ نہیں, ڈگری نہیں, بینک بیلنس نہیں. صحابہ اس چیز کو بہت اچھے سے جانتے تھے. وہ اپنے آپ کو چھپانا پسند کرتے تھے, اور اپنے نیک اعمال کے بارے میں ان کا یہ نہیں تھا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا, نہیں, بلکہ یہ تھا کہ میں نے بس اس میں سے میں نکل جاؤں, میری پکڑ نہ ہو.
جو بھی میں نے کیا ہے بڑا کام، خلافت کی ذمہ داری نبھائی، میری پکڑ نہ ہو یہی میرے لیے کافی ہے۔ ایک اور روایت میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قیل لعمر الا تستخلف، حضرت عمر سے کہا گیا آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنا رہے، کسی کو طے کیجیے، آپ نہیں کرتے ایسا آپ؟ قال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر، اگر میں کسی کو خلیفہ بناؤں تو مجھ سے بہتر ایک شخصیت تھی جس نے خلیفہ بنایا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، اور اگر میں نہ بناؤں کسی کو خلیفہ، طے نہ کر کے جاؤں، تو مجھ سے پہلے ایک بڑی شخصیت تھی جو مجھ سے بہتر تھی، انہوں نے بھی خلیفہ نہیں بنایا تھا، کسی کو نام سے طے نہیں کیا تھا، اشارہ دیا تھا بس، طے نہیں کیا تھا۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دونوں راستے میرے سامنے، طے کروں تو بھی ٹھیک، نہیں کروں تب بھی ٹھیک۔ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، لوگوں نے ان کی تعریف کی، نہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا، سب کچھ صحیح کیا، آپ فکر مت کریں، تعریف کی ان کی۔ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِبٌ رَاهِبٌ، کیا کہا؟ راغب راہب، میرا حال تو بس یہ ہے کہ مجھے اللہ سے امید بھی ہے لیکن ڈر بھی ہے، یعنی کہ اب تو میرا استقبال ہونے والا ہے، ہاں نہیں، کہا کہ مجھے رغبت تو ہے، اللہ سے امید ہے، کیونکہ آخری وقت میں خصوصاً بندے کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید رہنا چاہیے اللہ سے۔ حدیث میں بھی آیا کہ تم یعنی اللہ تعالیٰ سے حسن ظن بندے کا ہونا چاہیے، اور حدیث میں جیسے حدیث قدسی میں بھی کہ انا عند الظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، تو آدمی کو آخری وقت میں خصوصاً اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو مجھے رغبت بھی اللہ سے، لیکن میں ڈرتا بھی ہوں کسی چیز پہ پکڑ نہ ہو جائے میری۔ وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا، میری دلی تمنا تو یہ ہے کہ بس میں کفاف کے حال میں اس سے نکل جاؤں، خلافت کے مسئلے سے نکل جاؤں۔ کفاف، نہ کم نہ زیادہ، نہ ادھر نہ ادھر، نہ کمال نہ وبال، نہ انعام نہ سزا، میں اس طرح سے نکل جاؤں، لا علی ولا علی، نہ خلافت کی ذمہ داری میرے حق میں انعام کا سبب بنے، نہ خلافت کی ذمہ داری میرے حق میں سزا کا ذریعہ بن جائے، لا علی ولا علی، نہ میرے حق میں ہو نہ میرے خلاف، لا اتحملها حیا ولا میتا۔ ابن حجر کہتے معنی یہ ہے کہ زندگی میں تو میں نے اٹھا لی ذمہ داری خلافت کی، اب مرتے وقت کسی اور کو طے کر کے میں جاؤں گا اور وہ کچھ گڑبڑ ہو جائے، سارا میرے اوپر وبال آئے گا کہ میں بنا کے گیا، میں نہیں کرنا چاہتا یہ۔ زندگی میں تو میں نے اس کو نبھا لیا، اب مرنے کے بعد مرتے وقت میں طے کر کے میں اس کا وبال اپنے اوپر لینا چاہتا نہیں۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا کوئی کام ہم سے نہ ہو جائے جس سے آخرت میں ہماری پکڑ ہو۔ تو آپ دیکھیں یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، آخری وقت میں اتنا سب کچھ کیا ہے انہوں نے، اچیومنٹس اتنے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اب تو جنت میرے انتظار میں ہوگی، نہیں، میں تو بہت کچھ کر چکا ہوں، اور لوگ گنا رہے ہیں، آپ نے یہ کیا، صحابیت آپ کو ملی، خلافت آپ کو ملی، اور آپ نے عدل کیا، اور آپ نے یہ کارنامے انجام دیے، آپ کو خوشخبری اللہ کی طرف سے نہیں، بس میرا معاملہ تو برابر برابر ہو جائے، مسئلہ ختم، میں چھوٹ جاؤں جہنم سے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنے اچیومنٹس کو بڑا نہیں سمجھنا، لیکن آج ہمارے دور میں کیا طریقہ ہے، اپنی چھوٹی بھی چیز ہو اس کو گلوریفائی کرنا، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے کارناموں کو چھوٹا بنانا یہ سلف کا طریقہ ہے، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بڑا بنایا جائے۔ آپ دیکھیں خاص کر کے دعوت کے میدان میں، آپ سٹیج پہ لوگوں کو دیکھیں، وہ اپنا تعارف خود کراتا آدمی، میں نے چائنا میں لیکچر دیا، میں نے انگلینڈ میں لیکچر دیا، اس میں 20,000 تھے، اس میں 30,000 تھے، میں یہ ہوں اور یہ ہوں اور اتنے ٹور میرے ہوئے۔ آدمی اپنا تعارف، اپنے کمالات ظاہر کرے لوگوں میں، کون سا طریقہ ہے؟ یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ آدمی سوچے میں نے بہت جو بھی کیا ہے، معلوم نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اور وہ بھی لوگوں میں ہیرو بننے کے لیے نہ ہو، کتنا تواضع والا ہے یہ۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے،
وہ اللہ اور اس کے بیچ میں ایک راز ہوتا ہے کہ اس کا اخلاص کتنا ہے. یہ واقعی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا کہ نہیں سمجھتا. یہ چھوٹا بن کے بڑا بننے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے. ہاں ہوتا ہے نا بعض اوقات پانی میں جا کے پھر واپس آتا آدمی, جم کر کے واپس اور اوپر جاتا ہو, تو نیچے آنا اس لیے کہ اوپر جانا ہے اس کو. یہ سب دھوکے بازی کی چیزیں ہیں. آدمی اس سے آزاد ہو جائے. یہ سارے قید خانے ہیں, یہ چکر مکر ہے نہیں. صاف سیدھی زندگی جی انسان, اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے. دلوں میں جو چلتا ہے وہ سب اللہ جانتا ہے. اللہ سے چھپا سکتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں. تو سلف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بڑے بڑے کارناموں کو بھی کم سمجھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت کا احساس اتنا تھا کہ اللہ کی میزان میں اپنی نیکیاں چھوٹی دکھائی دیتی تھی. اللہ کی معرفت ایسی تھی, اللہ اتنا عظیم ہے, ہماری نیکیاں اس کے پاس. اللہ کے احسانات اتنے ہیں, جو بھی توفیق دی اللہ نے دی, میرا کیا اس میں. اپنی نفی جب تک کہ آدمی نہ کرے وہ واقعی عظمت کا مقام نہیں پا سکتا ہے. جتنا اپنا میں کرے گا وہ شیطان کی صف میں جائے گا. آنا خیر منہ, نہیں میں نہیں, اللہ نے جو بھی دیا اللہ نے توفیق دی ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جو بھی کام ہم نے کیا ہے, نیکی کی ہے, بھلائی کی ہے, اس کو بہت بڑا گلوریفائی کر کے ہم لوگوں میں شہرت چاہنے والے نہ بنیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے نہ بنیں. نمبر 36, اچھی نیت کے ذریعے, یہ بری نیت تھی اپنے آپ کو بڑا بنانا اور ریاکاری کرنا. اچھی نیت کے ذریعے سے عادات کو بھی عبادات میں تبدیل کر دینا بھی انسان کر سکتا ہے. یعنی عادات کے ذریعے سے, یعنی اچھی نیت کے ذریعے سے ایسی چیزیں جو نیکیاں نہیں ہیں, عادات ہیں, ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دینا. کیسے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا, کہتے ہیں سألت معاذا کیف تقرأ انت. معاذ بن جبل سے پوچھا تم کیسے قرآن پڑھتے ہو, بتاؤ تو صحیح. قال, یعنی رات میں جو تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہو؟ قال اقرأ وانام ثم اقوم. میں رات کے شروع حصے میں قرآن پڑھتا ہوں, پھر اس کے بعد سو جاتا ہوں, پھر قیام اللیل کرتا ہوں, رات میں اٹھ کے پھر قیام اللیل کرتا ہوں. فاتقوى بنومتي على قومتي, میں اپنی نیند کے ذریعے سے رات کے قیام اللیل کے لیے قوت حاصل کرتا ہوں. تھوڑا سو جاتا ہوں تو پھر رات میں قیام اللیل میں آسانی ہوتی ہے, نیند نہیں آتی اس میں. تو میں اپنے شروع کا جو سو جاتا ہوں, تھوڑا قرآن پڑھ کے میں سو جاتا ہوں, پھر اس کے بعد جو قیام اللیل کے لیے اٹھنا ہوتا ہے, میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے اس سونے سے میرا قیام اللیل آسان ہو جائے. ثم احتسب نومتی بما احتسب به قومتی, پھر میں اپنے سونے پر بھی اللہ سے ویسی اجر کی چاہت رکھتا ہوں جیسے میں اپنے اٹھنے کے بعد کے قیام اللیل میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں. کیوں میں سو رہا کیوں؟ سونے کی نیت کیا ہے؟ جاگنے والی ہے. کہ میں شروع میں اس لیے سو رہا ہوں کہ میں سو کے قیام اللیل کے لیے اٹھ سکتا ہوں. اگر ابھی نہیں سویا تو عین قیام اللیل کے وقت میں کیا آئے گی؟ نیند. جیسے رات بھر فیس بک واٹس ایپ چیک کر کے فجر میں کیا آتی؟ آج ہمارا حال یہ ہے, اللہ ہم کو معاف فرمائے. عام طور سے لوگوں کا حال ہے, 2, 2.5, 3 تو کہیں نہیں گئے, جاگ رہا ہے آدمی, جاگ رہا ہے, سوائپ سوائپ سوائپ, اس کو بالکل انگلیاں حرکت میں ہیں. ذکر کی انگلیاں حرکت میں نہیں ہیں, یہ ایک انگلی جہنم میں لے جائے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک سے نکلا فیس بک سے نکلا واٹس ایپ سے نکلا انسٹاگرام, وہاں سے نکلا ٹک ٹاک, کچھ تو ہوگا, اور رکتا نہیں ہے, اور گھنٹوں پر گھنٹوں گزر جاتے ہیں. اسی آدمی کو دینی درس میں بیٹھنے بولو, شارٹس ہے کیا, اس کو ایک درس بھیجیں گے اگر 1 گھنٹے کا, تو کیا بولتا ہو؟ شارٹ بھیجو نا, ایک 3 منٹ کا 5 منٹ کا, اتنا دیکھا نہیں جاتا. اور تو اتنا 2-2 3-3 گھنٹے دیکھ رہا, وہ
50 शॉर्ट्स मिलके एक लॉन्ग नहीं होता। तेरी दिलचस्पी उसमें है, इसमें नहीं है। तुम नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, तेरी चाहत नहीं है। जरा सा खुतबा लंबा हो जाए जुमा का, पब्लिक परेशान हो जाती है, बाद में बाहर बातें होती हैं और इमाम साहब को कोई पकड़ के बोले क्या है ये खुतबा, इतना टाइम है क्या इतना लंबा? और वही आदमी घंटों बैठा रहेगा जुमा के बाद चेक करते हैं, बाहर खड़ा बातें करेगा, नहीं, वो नहीं चलता उसको। सारे कवायद हमारे दीनी मजालिस के लिए है, दुनिया मजालिस के लिए आज़ाद आदमी है। रातें कैसी गुजरती है लोगों की, देर तक रातों में जागता आदमी और फजूलियात में जागता। कितने लोग हैं जो खैर की मोबाइल लेके कुरान पढ़ रहे, कितने लोग हैं किताब पढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं पढ़ते 2.5 मिनट, उसके बाद नोटिफिकेशन, उसके बाद कुछ ना कुछ याद आता। बाज़ औक़ात तो मोबाइल उठाता कुरान पढ़ने के लिए, दूसरा ही कुछ जहन में आता, याद भी नहीं रहता कुरान पढ़ने के लिए उठाया था, दूसरा ही पढ़ने में लग जाता, दूसरा ही देखने में लग जाता। 2-2, 3-3 बजे तक आदमी जाग के फिर फजर की नमाज जाना ही जाना है। लेकिन ये साहबी आप देखिए रात में शुरू हिस्से में सो रहे हैं, क्यों? मुझे तहज्जुद में उठना है, तो मैं तहज्जुद पर सवाब की नियत रखता हूं क्योंकि वो इबादत है। सोना इबादत है, सोना हाजत है, लेकिन उस हाजत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो अब उस हाजत पर भी सवाब की उम्मीद रखता हूं। एक इंसान यानी इस तरह से अपनी ज़रूरतों को, पैसा कमा रहा हूं, पैसा कमाना कोई नेकी नहीं है, लेकिन पैसा कमा रहा हूं क्यों? मैं किसी का मोहताज न बनूं, मैं गरीबों में तकसीम करूं, मैं घर वालों के लिए खर्च करूं, मैं मसाजिद मदारिस और दीन के मैदान में उसको लगाऊं। अब पैसा कमाना भी उसके लिए क्या हो गया? नेकी बन गया। क्यों? इसलिए कि उसका मोटिव अच्छा है, उसका मकसद अच्छा है, उसके पास एक मकसद है। नेक मकसद से दुनिया की चीज़ें भी उसके लिए नेकी बन जाती हैं अगर वो हलाल हो तो। ये नहीं कि आदमी चोरी करके गरीबों में तकसीम करे, हराम काम हलाल नहीं हो जाएगा अच्छी नीयत से। लेकिन एक इंसान कमा रहा है, दौड़ धूप दुनिया की कर रहा है, वो भी उसके लिए क्या बन जाता है? नेकी है। एक आदमी चूड़ी खरीद रहा है, चूड़ी खरीदना नेकी है या गुनाह है? गुनाह है ना? हाँ, ना नेकी है ना गुनाह। उसको क्या बोलते हैं? मुबाह। अहले इल्म फुक़हा उसको क्या कहते हैं? ये क्या है? मुबाह है, जायज़ है, ना इस पे नेकी है ना इस पे गुनाह है। छुरी खरीद रहा है ताकि आने वाले मेहमानों के लिए फल काट के उनको खिलाए। अब छुरी खरीदने की नीयत क्या हो गई? अब छुरी खरीदना क्या बन गया? हाँ, अब छुरी खरीद रहा है ताकि जाके किसी को कत्ल कर दे। ये अब क्या हो गया? या किसी को डरा धमका के चोरी से उसकी जेब खाली कराए, तो अब ये क्या हो गया? लूटने के लिए चोरी ले रहा है। अब चोरी क्या हो गई? गलत। तो इंसान की नीयत से उसके जायज़ काम भी नेकियां बन जाती है। ऐसा कितना हम लोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हम लोग। कितनी हमारी ज़िंदगी के हिस्से ऐसे हैं जो यूं ही खाली पड़े हुए हैं, वो नेकी बन सकते थे, लेकिन हमारी नीयत की फ़कीरी की वजह से। फ़कीर कहाँ हैं हम लोग? शैतान अच्छी नीयत करने देता नहीं हमको। अच्छी नीयत के ज़रिए से हम बहुत सारे आदात वाले मामलात को हम क्या कर सकते हैं, हत्ता कि इंसान खाना खा रहा है वो भी उसके लिए सवाब का ज़रिया बन सकता है, जो कि उसकी ज़रूरत है सर्वाइवल के लिए। वो खाना खा रहा है, अगर मैं खाना खाऊंगा जिसमें क़ुव्वत आएगी, इस क़ुव्वत के ज़रिए से मैं अल्लाह के हुक्मों को पूरा करूँगा। अब क्या हुआ सोचिए। तो कितने सारे आमाल हैं जो आदात हैं, वो उसके लिए क्या बन सकती हैं? हसनात। कैसे? क्योंकि हदीस में क्या आया है? इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का मदार नियतों पर है कि वो अच्छे आमाल शुमार होंगे या बुरे, उनका मदार किस पर है? नियत पर है। तो एक इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी नीयत को सही करे और इसके ज़रिए से वो आदात को हसनात में तब्दील करे। तो मुआज़ इब्न जबल कहते हैं, व अर्जू फ़ी नौमती मा अर्जू फ़ी क़ौमती, मुझे अपने सोने पर भी अल्लाह से वैसे ही सवाब की उम्मीद है जैसे अपने जाग कर क़ियामुल लैल करने पर।
میں سونے پر بھی اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں جیسے نماز پڑھنے پر رکھتا ہوں. کیوں؟ میرا سونا کس لیے ہے؟ نماز میں آسانی کے لیے ہے، نماز کی استعداد کے لیے اس کو ہم کہیں گے. تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ اپنی نیت کے ذریعے سے عادات کو حسنات میں تبدیل کر سکتے ہیں. آپ ایک مسلمان سے کوئی چیز خرید رہے ہیں، بریڈ خرید رہے، آپ کیوں خرید رہے؟ کھانا ہے بھائی. لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ اس سے میں خریدوں گا تو اس کو پیسہ ملے گا اور یہ گھر پہ خوشحال جائے گا، بیوی بچے ہیں اس کے، کھائے گا پیے گا. تو آپ اس سے بھاؤ کیے بغیر آپ اس سے خرید لیے. کیوں؟ اس لیے کہ کھائے گا، میرا بھائی تو کھائے گا. تو اب آپ نے کیا نیت کی؟ اس سے معاملہ کرنے میں اس کے لیے تعاون. تو آپ کو اس پر بھی ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے مسلمان کے لیے خیر کی امید رکھی. تو ایسی کتنی ساری چیزیں ہیں، صرف دل کو حرکت دینے کی ضرورت ہے. اور بہت فاسٹ ہوتا ہو، کرنا چاہے تو بہت زیادہ بوجھ اٹھا کے لانا پڑ رہا ہے، ایسا کچھ ہے؟ اتنا آسان ہے. معلوم ہے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو دل کی سطح پر ہوتے ہیں، وہ جسم سے کیے ہوئے اعمال سے بھی بڑے ہوتے ہیں. تقوی، ایمان، یقین، محبت، امید اللہ سے، خشیت، کہاں رہتا؟ سب یہاں رہتا. تو قلبی اعمال بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جو ظاہری اعمال پر بھی بڑھ جاتے ہیں. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں سستی نہ کرے. نمبر 37، گناہ کے معاملے میں مجاہرت سے بچنا. اب ہم نے نیکیوں کو دیکھا، اب تھوڑا گناہ کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. گناہ کے بارے میں آدمی گناہ کرتا ہے، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں، چھوٹے بڑے، جانے انجانے میں گناہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء کو بچائے رکھتا ہے، لیکن عام انسان اس سے کچھ نہ کچھ غلطی، کبھی غصے میں آ کے، کبھی لالچ میں آ کے، کبھی کسی اور وجہ سے، کبھی بے پرواہی میں ہو جاتی اس سے غلطیاں. لیکن انسان بعض اوقات گناہ کرتا ہے، یہ برا ہے. اس سے برا یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے سماج میں اس کو پھیلائے، لوگوں میں اس کو بیان کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں گناہ کا ڈر کم ہو جاتا ہے. جب گناہ کرنے والے گناہ کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک کے گناہ سے دوسرا انسپائر ہوتا ہے اور اس میں بھی گناہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. خصوصاً گناہ کرنے والا کوئی ایسا آدمی ہو جس کو یہ اچھا سمجھتا تھا، جب اس کو دیکھتا ہے گناہ کر، ارے وہ کر رہا، مولوی صاحب ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے، ہم تو چھوٹے آدمی، ہم تو زیادہ گناہ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر جسٹیفیکیشن پیدا ہو جاتا کہ جب وہ کرتے تو میں کیوں نہیں کروں. لہٰذا ایک آدمی کو اپنی زندگی کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے باوجود اگر کچھ گناہ اس سے ہوتے ہیں تو ان گناہوں کو عام کر کے لوگوں میں اس کے ذریعے سے بے حسی پیدا کرنے سے بچنا چاہیے. اس تعلق سے حدیث کیا ہے؟ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان، ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، عام ہو، ولگیرٹی، انڈیسنسی، بے حیائی، گھٹیا گندی چیزیں عام ہوں، ایسے لوگ اللہ فرماتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت میں عذاب کی دھمکی دی ہے. کون؟ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی عام ہو. اس میں وہ سب آتے ہیں جو فیشن کر کے عورتیں لوگوں کو رجھانے کے لیے ایسے کپڑے پہنتی جس سے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، یا وہ مرد جو میڈیا کا ایسا استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے سے سماج میں بے حیائی پھیلتی ہے. ٹک ٹاک ہو، فیس بک ہو، جو بھی سوشل میڈیا ہو، اس کے اندر بے حیائی عام ہوتی ہے. یہ سب اس کے اندر آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وعید سنا رہا ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کے لیے اللہ کی طرف سے درگزر کرنے کا معاملہ ہے سوائے مجاہرین کے، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کھلم کھلا کرتے ہیں.
یا گناہ کر کے اس کو عام کرتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا. اور مجاہرہ میں سے، مجاہرہ جہری نماز ہم آپ کو معلوم ہے جس میں کھلم کھلا ہوتا ہے، یعنی قرأت آواز سے پڑھی جاتی ہے، اس میں چھپایا نہیں جاتا ہے، اس میں اظہار کیا جاتا ہے. تو گناہ کا اظہار کرنا کہتے ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی رات میں عمل کرے، کوئی برا عمل کرے. رات کی تنہائی میں تھا، زنا کیا اس نے، شراب پی اس نے، جوا کھیلا اس نے، چوری کی اس نے، کچھ غلط کام اس نے کیا رات کے اندھیرے میں، لوگوں کو نہیں معلوم تھا. ثم يصبح وقد سترہ اللہ علیہ. پھر صبح اس حال میں کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر کیا کیا تھا؟ پردہ ڈال دیا تھا. فَيَقُولُ يَا فُلَان. لیکن وہ خود لوگوں سے کہنے لگے، اے فلاں، عملت البارحة كذا وكذا، رات میں نے ایسا اور ایسا کام کیا. وقد بات یسترہ ربہ، حالانکہ رات میں اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ پر پردہ ڈالے ہوئے تھا. ویصبح یکشف ستر اللہ عنہ، اور صبح ہوتے ہی اللہ کے اس ڈالے ہوئے پردے کو وہ چاک کر دے اور لوگوں میں اپنا گناہ بیان کرتا پھرے. رات فلاں پارٹی میں گیا تھا اور ایسا کیا میں نے، اور شراب پیا، ایسا ہوا، بہت مزہ آیا. فلانی فلم دیکھنے گئے تھے ہم لوگ، ایسا ہوا ایسا ہوا. تو آدمی، اس کا گناہ لوگوں میں نہیں تھا، اس نے گناہ کیا، یہ برا ہے، چھپانے سے گناہ اچھا نہیں ہو جاتا، لیکن یہ اور ڈبل برا ہو گیا کہ گناہ کیا بھی اور اس کو عام بھی کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی اس گناہ پر عمل کرے، اس کا احساس گناہ کا ختم ہو جائے، میں بھی کر سکتا ہوں جب یہ کر سکتا ہے تو، اور اس کی وجہ سے وہ گناہ کرے، اس کا گناہ اس پر بھی آ جائے، کیونکہ اس سے انسپائر ہو کے اس نے کیا ہے. قابل نے قتل کیا تھا، اس نے لوگوں کو بتانے کے لیے تھوڑی کیا تھا، لیکن اس کا قتل دیکھ کر بعد والے بھی اس سے انسپائر ہو کے جو بھی قتل کریں گے، سب کا کس کے اوپر جائے گا؟ قابل کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کی بنیاد ڈالی، اس غلط عمل کو رائج کیا. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کو بیان کرنا اور بھی برا ہے. گناہ خود برا ہے، لیکن بیان کرنا اور بھی برا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں سے درگزر نہیں کرے گا، یہ سزا پائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نمبر 38، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. نیکیوں کے بارے میں آدمی چھوٹی نیکی ہے، نہیں، کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے. معلوم نہیں کس نیکی پر اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں. چھوٹی تیری نگاہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے. اللہ رب العالمین چاہے تو کسی ایک نیکی پر بھی مغفرت کر سکتا ہے. اس عورت کا کیا جس نے فاحشہ عورت تھی اور کتے کو پانی پلایا، کتے جیسا جانور، اجنبی کتا، جنگل میں کتا، لیکن اس کو پانی پلایا کنویں میں سے نکال کے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کی مغفرت کر دی، سارے گناہ معاف. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک نیکی پر بھی اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کسی نیکی کو کمتر مت سمجھو، چاہے تمہارا اپنے بھائی سے ملاقات کے وقت مسکرانا ہی کیوں نہ ہو. اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا یہ بھی چھوٹا نہیں ہے. آج آدمی ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتا ہے، میں پہلے کیوں سلام کروں، وہ کرنا چاہیے. سلام میں بھی کنجوسی، سب سے کنجوس وہ ہے جو کیا ہے؟ سلام میں کنجوسی کرے. ایگو، ہمارا گھمنڈ، ہماری بڑائی جو کہ جھوٹی ہے. کل کو قیامت کے دن سب ننگے کھڑے ہونے والے اللہ کے سامنے. کہے گا تو کون ہے تو؟ اور دنیا میں ہی کپڑے اتار دیں گے سب نہلانے والے. ہے کیا تو؟ کیا ہے تو؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ایک آدمی بہت دور سے سفر کر کے آیا اور کہنے لگا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری ملاقات آپ سے کرا دی. انہوں نے کہا بیٹھ، کیا یہ کون ہوں میں؟ یہ نہیں کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں نہیں، یہ کیا چیز ہے؟ وہ پسند نہیں کرتے تھے اس چیز کو.
کہا بیٹھ جا. کیا یہ ماذا من انا, میں ہوں کیا میں. یعنی وہ اپنے آپ کو گلوریفائی نہیں کرتے تھے, جبکہ واقعی وہ اس لائق تھے کہ اتنے اونچی شخصیات ہیں, وہ ان کی اپنی ایک عظمت ہے, لیکن وہ خود نہیں کرتے تھے یہ. تو مسلمان سے ملے اخلاق کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ اور خوش مزاجی کے ساتھ ملے, یہ بھی ایک نیکی ہے, اس کو بھی حقیر مت سمجھ. آپ دیکھیے ایک آدمی, اس نے راستے میں دیکھا ایک پیڑ ہے, اس کی شاخوں سے لوگوں کو تکلیف ہوتی, رات کے وقت میں جا رہے اونٹ پہ بیٹھ کے, اب سر میں لگ گئی شاخ پیڑ کی, اب اس نے دیکھا اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو اس نے وہ شاخ خود نے جا کے, کوئی مورچہ نہیں نکالا, کچھ بھی نہیں کیا, پروٹیسٹ. کام کرنے والے کو کام کرنے کا موقع ہونا چاہیے. مسجد میں صفائی کے لیے ٹسٹ بدلی کرنا چاہیے, جھاڑو لانا چاہیے اور مسجد میں صاف کر دینا چاہیے. روکا کون بھائی تیرے کو؟ لیکن آدمی کیا کرتا ہے, ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتا ہے. کام کرنے والے کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, نام والے کو ضرورت ہوتی ہے اس کی. ان کو ہٹاؤ تو میں آتا نا, یہ ہٹیں گے تو میں آؤں گا. تو عہدہ والا کیا کرتا ہے, اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. کام کرنے والے کے لیے وہ سدا بہار ہے وہ میدان, بلکہ لوگ ہے ہی نہیں اس کے اندر, اپرچونٹیز اس میں انلمیٹڈ ہے. اس آدمی نے کیا کیا, دیکھا یہ پیڑ ہے جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, آنے جانے والوں کو, اس نے وہ پیڑ کی وہ شاخ کاٹ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے اس شخص کو جنت میں ٹہلتے دیکھا, صرف اس نیکی کی وجہ سے کہ مسلمانوں کو ایک پیڑ سے تکلیف ہو رہی تھی, اس نے اس کی شاخ کاٹ کے وہاں سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. کس نیکی کو اللہ پسند کر لے اللہ ہی جانتا ہے. لیکن نیکی کائے کے لیے ہونا چاہیے, فیس بک کے لیے, ہاتھ میں پاوڑا کدال لے کے فوٹو, ایک سیلفی. ہم لوگ نیکی کم کرتے, فوٹو زیادہ نکالتے ہیں. ایک غریب کو دے رہے تو ادھر سے بھی فوٹو, ادھر سے بھی فوٹو, پیچھے سے بھی فوٹو. غریب بولتا لے تو کھا. اتنی ذلت کے ساتھ آپ کھلاؤ گے کسی کو, اس سے تو بھوکا رہنا اچھا اس کو لگتا. نہیں, ریکارڈ رکھنا پڑتا. کس کے لیے؟ اللہ کے پاس. کس کے لیے ریکارڈ رکھنا پڑتا؟ تیری تنخواہ لیتا اس میں سے, تو اس کا فوٹو نکالتا کیا؟ ریکارڈ نہیں اس کا. سوچئے, جو آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے وہ اپنا فوٹو بھی نکلواتا ہے. جب تیرا نہیں تو ان کا کیوں؟ غریب کو آپ اور ذلیل کرو گے. تو یہ کیا ہے, کسی نیکی کو کم مت سمجھ. چاہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ میں ملاقات کے وقت خوش مزاجی کا اظہار ہی کیوں نہ کرنا پڑے. اتنی چھوٹی نیکی بھی نیکی ہے, بہت بڑی ہے وہ. مسلمان سے کیسے اچھے سے ملنا. نمبر 39, کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھنا. جیسے نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا, گناہ کو بھی حقیر نہیں سمجھنا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم ومحقرات الذنوب. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خبردار, محقرات الذنوب, چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو. گناہ میں بھی کبائر بھی ہیں اور صغائر بھی ہیں. گناہ کی دونوں قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں جن پر لعنت, جہنم کی وعید, اس طرح کی باتیں یا دنیا میں سزا اس کے بارے میں آئی ہیں, وہ کبیرہ گناہ ہیں. سارے گناہ کبیرہ نہیں ہوتے ہیں. لیکن کہا کہ چھوٹے گناہ کا مطلب اس کو چھوٹا سمجھنے مت لگ جاؤ, ان کو لاپرواہی مت برتو. ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ. ان کو حقیر مت سمجھو, کیونکہ جب وہ کسی شخص پر جمع ہو جائیں تو اسے ہلاک کر کے چھوڑتے ہیں. اور آپ نے کہا وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب لہن مثلا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے گناہوں سے کیسے ہلاکت ہوتی ہے اس کی مثال بیان کی ہے. آپ نے فرمایا کمثل قوم نزلوا ارض فلات. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ ایک میدان میں یا کسی علاقے میں اترے, پڑاؤ ڈالا, فحضر صنیع القوم, کھانے کا وقت ہوا, قافلہ ہے, پڑاؤ ڈالا, کھانے کا وقت ہوا, فجعل الرجل ينطلق فیجیء بالعود والرجل یجیء بالعود.
پڑاؤ جب ڈالا، کھانے کا وقت آیا، آگ کے لیے لکڑیاں چاہیے، سب گئے لکڑیاں چننے کے لیے. اس نے ایک ٹکڑا لایا لکڑی کا، دوسرا ٹکڑا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لکڑی کے اٹھا کے سب لوگ لے کر آئے. حتی جمعوا سوادا، یہاں تک کہ وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہر ایک نے لے کر آیا تھا، اس سے کیا ہو گیا؟ ایک ڈھیر بن گیا. فَأَجَّجُوا نَارًا وَأَنضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا، اور اس پورے ڈھیر کو انہوں نے آگ جلا کے اس کو آگ لگائی اس میں، اور اس کے اوپر بڑا کھانا ان لوگوں نے پکایا. ایک لکڑی سے کھانا بنتا نہیں، لیکن ساری چھوٹی چھوٹی لکڑیاں تن کے جب جمع ہوئے، اس سے کیا بن گیا؟ ایک ڈھیر، اور وہ پوری آگ بنی جو پورا کھانا بھی پکا سکتی ہے. تو ایسی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اگر جمع ہو جائیں تو وہ ڈھیر بن جاتا اور اس سے بڑی آگ بن جاتی ہے. تو چھوٹے گناہوں کے بارے میں لاپرواہی مت برتو. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ جمع ہو جائے تو کلیکٹیولی ان کا ڈیمیج بہت بڑا ہے. تنہا مت دیکھو گناہوں کو. یہ گناہ جب جمع ہو جائیں گے قیامت کے دن تو ہلاکت کا ذریعہ بنیں گے. تو کسی گناہ کو حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ تن کے جمع ہو کے ڈھیر بنتا ہے. قطرہ قطرہ سے کیا بنتا؟ سمندر. تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے بڑا بنتا ہے کچھ. ڈرنا چاہیے اس سے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، اور اسی طرح سے اور بھی روایت اس باب میں ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. مومن اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے جیسے ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا تھا اور وہ پہاڑ اب اس کے سر پہ گرنے والا ہے. ایسا ابھی ہلاک ہو جائے گا، ڈرتا ہے. وہ گناہ کا نتیجہ ابھی سامنے آ جائے گا، ڈرتا ہے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ. لیکن فاجر اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے جیسے اس کی ناک پر سے مکھی گزری یا ناک پر مکھی بیٹھی. فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ. فاجر اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، بس اس کو ایسے اڑا دیا، بس کوئی ویلیو اس کی نہیں ہے، اور ہلکی پھلکی چیز ہے، وہ ہاتھ سے اڑا دو، ہٹا دو، چلی گئی. تو اس کا کوئی خوف اس کو نہیں ہوتا ہے. ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح گناہوں کو سمجھتا ہے. مومن، فاجر کون؟ منافق. مومن اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. بندہ اپنی زبان سے ایک بات ایسی بول دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے. ایک ہی بات ہوتی ہے، بول دیا زبان سے، اور اس کے بارے میں اتنا کیئر بھی نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں وہ اتنا حساس بھی نہیں ہوتا ہے، پرواہ بھی نہیں کرتا اس کی کچھ. لیکن وہ گناہ ایسا ہوتا ہے، وہ ایک بات اتنی سنگین ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے. کتنے لوگ دین کے معاملات میں جوک بولتے ہیں، بیٹھے بیٹھے جوک بنا لیا کہ جہنم میں ایسا تھا، جنت میں ایسا تھا. جنت میں لوگ گئے، دیکھا وہاں پہ تھوڑی لوگ ہیں وہاں پہ، اور سب نیک لوگ ہیں، تو نہ ناچ ہے، نہ گانا ہے، نہ کچھ ہے، سب موڈ ہی نہیں آ رہا وہاں پہ، سب بور ہو گئے. جہنم میں سارے فلم سٹار، پاپ سنگرز اور سب اس طرح کے جتنے بھی ہیں سب جہنم میں تھے، اور سب انٹرٹینمنٹ ہو رہا تھا وہاں پہ. بولے یہاں مزہ آ رہا. جوک بنا کے جنت جہنم کا آدمی سمجھتا ہے لوگوں کو ہنسائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ یضحک بها جلساءہ. آدمی ایک جملہ ایسا بولتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے آس پاس بیٹھے والے لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہوی بہا من ابعد من الثریا، ستارے ثریا سے بھی زیادہ دور جا کے گرتا ہے، یا اتنے اوپر سے نیچے گرتا ہے، اتنی اوپر سے نیچے گرتا ہے، اتنی دوری سے جا کے گرتا ہے، جنت سے اتنا دور ہو جاتا ہو. تو اللہ کے نزدیک کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت سنگین ہوتی ہیں، بندے ان کو ہلکا سمجھتے ہیں جہالت کی وجہ سے. یاد رکھیے کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ پکڑنے پر آئیں
تو اس پر بھی پکڑ سکتا ہے کہ ایک بلی کو باندھ کے رکھا، کھانے کو نہیں چھوڑا، مر گئی بلی تو اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ جانور کی وجہ سے انسان جہنم میں گیا، وہ عورت شرک کی وجہ سے نہیں گئی، بدعت کی وجہ سے نہیں گئی، وہ گناہ کی وجہ سے گئی۔ وہ گناہ انسانوں کے لیے بھی نہیں تھا، وہ جانور کی طرف تھا۔ بتائیے، اس نے خود قتل بھی نہیں کیا، بلی کو باندھ کے رکھا، اور باندھ کے رکھنے کی وجہ سے وہ بلی بھوکی مر گئی، نہ اس کو خود چھوڑا نہ کھانا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی جرم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو کیا کر دیا؟ جہنم میں ڈال دیا۔ تو غور کریں کہ گناہوں کا معاملہ بڑا سنگین ہے، کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں گناہ کرتے توبہ نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں۔ نہیں، گناہ ہو گیا فوراً توبہ کریں، حتی الامکان گناہوں سے بچیں۔ لیکن انسان ہے، کچھ ہو گیا اگر تو اللہ سے سچی توبہ کریں، اور ایسا نظام کچھ بنائے زندگی میں کہ آئندہ بچ سکے اس سے۔ یہ نہیں کہ گناہ کر رہا توبہ کر رہا اور رسم بنا لیا توبہ کی، نہیں، بچنے کے لیے کچھ نظام بنائے۔ آخری چیز جو اعمال کے اعتبار سے یاد رکھنے کی ہے، آخری قاعدہ، آخر عمر میں عمل بڑھا دینا۔ جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی چلی جائے، وہ اعمال میں کیا کریں؟ بڑھتا چلا جائے، کیونکہ اب موت قریب ہے، نیکیاں اور کرتا چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ، جبریل ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دور میرے ساتھ کرتے تھے رمضان میں۔ وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْن، لیکن اس سال جبریل نے 2 مرتبہ مجھ سے میرے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے۔ عارضہ، کبھی آپ پڑھتے تھے کبھی جبریل پڑھتے تھے، اس طرح سے ہوتا تھا۔ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میرا وقت آ گیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا وقت آ گیا۔ آخری عمر میں آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ہر سال کتنا کرتے تھے؟ 10۔ آخری سال کتنا کیا؟ گھٹا کے بڑھا۔ اس کو بھی امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ امام النووی کہتے ہیں اس حدیث کے باب میں، کہتے ہیں باب الحث علی الازدیاد من الخیر فی اواخر العمر، اس بات کا بیان کہ انسان کو اپنی آخری عمر میں نیکیوں کے بڑھانے کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اس کی حرص کرنا چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وقت ختم ہونے والا ہے زندگی کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال کے اعتبار سے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، دنیا کے پیچھے دوڑ کر اپنی آخرت کو برباد کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، دنیا اور آخرت میں ہم کو اللہ تعالی بھلائی عطا فرمائیں، دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے، لیکن آخرت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔